آپ نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری کو حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودیں۔ جب وہ قبر کا اوپر کا حصہ کھود چکے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے لحد کھودی اور خود ہی اس میں سے مٹی نکالی۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو ساقی کوثر لحد کے اندر لیٹ گئے اور دعا مانگی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ ہجرت نبوی کے 4-5 سال بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندھوناک خبر سن کر سخت ملول و محزون ہو گئے اور آپ کی چشمِ ہائے مقدس سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ یہ خاتون کی وفات کی خبر تھی۔ آپ فوراً میت والے گھر تشریف لے گئے اور ابدی نیند سونے والی خاتون کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، خدا آپ پر رحم کرے۔ آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں۔ آپ خود بھوکی رہتی تھیں مگر مجھے کھلاتی تھیں۔ آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے غمزدہ اہل خانہ کو اپنی قمیض مبارک مرحمت فرمائی اور ہدایت کی کہ انہیں میری قمیض کا کفن پہناؤ۔ پھر آپ نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری کو حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودیں۔ جب وہ قبر کا اوپر کا حصہ کھود چکے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے لحد کھودی اور خود ہی اس میں سے مٹی نکالی۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو ساقی کوثر لحد کے اندر لیٹ گئے اور دعا مانگی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور سے عشق کا خوب ثمر پایا۔ جب حضرت علی کی والدہ مکرمہ فاطمہ بنت اسد فوت ہوئیں تو حضرت علی نے حضور کو اطلاع دی۔ حضور بڑے غمزدہ ہوئے، فرمانے لگے، اس نے مجھے اس طرح سے پرورش کیا تھا کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہی تھی کہ میرے چچا ابو طالب نے بھی ایسا سلوک نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی چادر مبارک دی اور اپنا کرتہ مبارک عنایت فرمایا تاکہ اس کو تکفین کے وقت کام میں لایا جا سکے۔ آپ نے فرمایا، جب غسل کرا چکیں تو مجھے اطلاع دینا۔ جب تجہیز و تکفین کی جا چکی تو اسے ایک تختے پر لٹا کر جنازہ گاہ لایا گیا۔ حضور نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھا گیا تو آپ نے زور سے فرمایا، فاطمہ! جواب میں آواز آئی، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تو نے جس بات کی ضمانت مجھ سے چاہی تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ تو نے جس ایمان کو قبول کیا تھا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے زندگی اور موت کے بعد بھی جزائے خیر دے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی۔ ایک قریشی نے آگے بڑھ کر حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے پیشتر آپ نے کسی مردے سے یوں معاملہ نہیں فرمایا۔ آج کیا بات ہے کہ آپ مردے سے بھی گفتگو فرما کر اس کی بخشش کی ضمانت دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ ایک دن میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، میں نے قرآن کریم کی یہ آیت اسے سنائی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ فرادہ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بتایا، اس کا مطلب ہے ننگا، برہنہ، لباس سے خالی بدن۔ کہنے لگی، اللہ اس برہنگی سے مجھے محفوظ رکھے۔ میں نے اس وقت ضمانت دی تھی کہ موت کے وقت بے ستری نہیں ہوگی اور قبر میں بھی لباس سے عاری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس نے قبر میں منکر نکیر کی آمد کے بارے میں دریافت فرمایا۔ میں نے ان کے آنے کی کیفیت اور سوالات کرنے کے طریقے کی وضاحت کی۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے فریاد چاہتی ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کی قبر میں منکر نکیر اچھی شکل و صورت میں آئے، اچھا سلوک کریں اور قبر کشادہ ہو جائے، حشر میں بھی وہ کفن کے ساتھ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ میں نے اسی لیے اس کی قبر پہ یہ سوال کیا تھا، کیا تم نے دیکھ لیا جس کی میں نے ضمانت دی تھی وہ درست نکلی؟ اس نے میرے جواب میں کہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست پاک سے قبر کو کشادہ ہونے کا اشارہ کیا تو یہ قبر بہت کشادہ ہو گئی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔